بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو الفاروق اکیڈمی. آئی ایم احمد ارشاد, یور کیمسٹری ٹیچر. بچوں ہم چیپٹر نمبر 5 پڑھ رہے ہیں 9th کلاس سے, اور ہم چیپٹر نمبر 5 میں جس کا نام فزیکل اسٹیٹس آف میٹر ہے, جس میں ہم نے میٹر کی 3 اسٹیٹس پڑھنی ہیں, سالڈ, لیکوڈ اور گیس اسٹیٹ. اس میں سے بچوں ہم 2 اسٹیٹس پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے گیسیس اسٹیٹ پڑھی اور پھر ہم لوگوں نے سالڈ اسٹیٹ پڑھی, اور ابھی ہم نے ریسنٹلی لیکوڈ اسٹیٹ کو شروع کیا تھا. تو لیکوڈ اسٹیٹ کے متعلق ہم لوگوں نے یہ 6 پراپرٹیز پڑھنی تھی بچوں: ایویپوریشن, ویپر پریشر, بوائلنگ پوائنٹ, فریزنگ پوائنٹ, ڈیفیوژن اور ڈینسٹی. یہ 6 پراپرٹیز ہم نے لیکوڈس کی پڑھنی تھی. ان 6 پراپرٹیز میں سے ہم ایک پڑھ چکے ہیں, ایویپوریشن پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم بچوں دوسری پراپرٹی شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ویپر پریشر. تو ویپر پریشر بچوں شارٹ کوسچن میں بھی پوچھا جا سکتی ہے. شارٹ کوسچن میں اس کے 2 شارٹ کوسچنز ہیں, ایک ڈیفینیشن کے اعتبار سے اور ایک یہ ڈائنامک ایکویلیبریم کے اعتبار سے. اور اس کو لانگ کوسچن کے اندر بھی پوچھا جا چکا ہے اور یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے. تو ویپر پریشر کی تعریف اور ساتھ ڈیپینڈنگ فیکٹرز کو لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے یہ. تو اس لیے کہ ٹاپک کو اچھے سے پریپیئر کرنا آپ نے. اور آپ کو میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بورڈ میں چیپٹر نمبر 4 اور چیپٹر نمبر 5 جو اب یہ پڑھ رہے ہیں, اس کی پیئرنگ کو تیار کرنا ہے آپ نے بورڈ میں, کیونکہ آپ کو لانگ کوسچن کرنے ہیں نا, 3 کرنے ہیں آپ کو. تو پہلا, دوسرا, چوتھا, 5واں اور چھٹا, 7واں. تو آپ کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ پہلا دوسرا آسان پیئر ہے, چوتھا 5واں آسان پیئر ہے. تو آپ ان 2 پیئرس کو کر لیں, آپ کے لانگ پورے ہو جائیں گے یہ. تو اس لحاظ سے بھی بچوں بڑا انپورٹنٹ ہے یہ, لانگ کوسچن کے لحاظ سے بھی اور شارٹ کے لیے بھی. تو آپ نے لانگ کے لیے پریپیئر کرنا ہے تو شارٹ آٹومیٹکلی تیار ہو جائے گا آپ کا یہ. اچھا, اب بچوں دیکھیں ویپر پریشر کا دیکھیں لفظی مطلب کیا ہے. ویپر پریشر کہتے ہیں بخارات کا پریشر. ویپرز کہتے ہیں بخارات کو. دیکھیں جو چیز گیس نہیں نہ ہوتی بچوں, جو چیز لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے, جس طرح پانی ہے, پیٹرول ہے, مٹی کا تیل ہے, ڈیزل ہے, الکوہل ہے, یہ لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو گرم کریں گے تو یہ بخارات بن جاتی ہیں, ویپرز بن جاتی ہیں. تو ویپرز کہتے ہیں کسی لیکوڈ کو گرم کر کے گیس بنانا, کسی لیکوڈ کو گرم کر کے اس کو دور دور کر دینا مالیکیولز کو, وہ اس کے ویپرز کہلاتے ہیں اس کے یہ. اور پریشر کہتے ہیں فورس لگانے کو, دباؤ لگانے کو. تو لفظی مطلب ہے ویپرز کا پریشر, جو لیکوڈ کے بخارات بنتے ہیں ان کا دباؤ, وہ کتنی فورس لگاتے ہیں, کتنا پریشر لگاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ویپر پریشر یہ. اچھا, یہ تو اس کے لفظی مطلب ہوا یہ. تو آئیں ذرا پہلے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھیں, اور پھر جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے یہ. اچھا دیکھیں بچوں, ڈیفینیشن میں پہلے تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیں ذرا. تو ویپر پریشر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا پریشر, بچوں پریشر کہتے ہیں فورس لگانا. آپ کو پتا ہے نا پریشر ہوتا ہے فورس پر یونٹ ایریا. کوئی ایریا ہے, کوئی چیز ہے, جس طرح اب یہ کوئی میرے پاس نا یہ کوئی ایریا ہے میرے پاس, یہ کوئی دیوار کا ایریا ہے اس طرح یہ. اب کوئی چیز آپ کو اس پہ فورس لگتی ہے, کوئی اس پر دباؤ لگتا ہے, فورس لگتی ہے اس ایریا کے اوپر. تو کسی ایریا پہ جو فورس لگتی ہے نا اس کو ہم پریشر کہتے ہیں یہ. اچھا, ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا پریشر ایگزرٹڈ, وہ پریشر, وہ دباؤ ایگزرٹڈ جو لگاتے ہیں, کون لگاتے ہیں؟ بائی دا ویپرز آف لیکوڈ, جو آپ کے لیکوڈ کے بخارات لگاتے ہیں. یہ جو پریشر لگانے والے کون ہوں گے؟ یہ پریشر کون لگا رہے ہوں گے؟ یہ پریشر لگا رہے ہوں گے آپ کے لیکوڈ کے ویپرز, آپ کے لیکوڈ کے بخارات پریشر لگا رہے ہوں گے یہ. تو ڈیفینیشن کیا لکھی ہوئی ہے کہ دا پریشر ایگزرٹڈ, وہ پریشر جو لگاتے ہیں, کون لگاتا ہے, جو لگ رہا ہوتا ہے پریشر, کون لگاتا ہے وہ پریشر؟ ویپرز آف لیکوڈ, جو لیکوڈ کے بخارات لگاتے ہیں. اچھا, تو سمپل ہے, ویپر پریشر کہتے ہیں جو لیکوڈ کے بخارات جو پریشر لگاتے ہیں, جو فورس لگاتے ہیں, اس کو ویپر پریشر کہتے ہیں. لیکن بچوں اب بات یہ کہ اس کا نا دیکھیں, اب آپ نے کوئی لیکوڈ رکھا ہوا ہے نا, کوئی بھی لیکوڈ ہے, پانی ہے, کچھ بھی رکھا ہوا ہے, اس میں وہ بخارات بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایویپوریشن ہوتی رہتی ہے, ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ایویپوریشن ہر ٹیمپریچر پہ ہوتی ہے, بخارات بنتے رہتے ہیں, ویپرز بنتے رہتے ہیں. وہ ویپر جا کے کسی نہ کسی چیز کو ٹکر ماریں گے, ٹکرائیں گے, جس سے وہ ٹکرائیں گے اس پہ پریشر بھی لگا دیں گے. لیکن بچوں ہم لوگوں نے ویپر کا پریشر تب میئر نہیں کرنا ہوتا. ہم لوگوں نے ایک سٹیج بنائی ہوئی ہے, ایک رول بنایا ہے, ایک خاص مقام پہ جا کے ہم ویپر کا پریشر میئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ذرا اس چیز کو پہلے ذرا غور سے سمجھیں, ذرا دھیان سے. بچوں دیکھیں, یہ میرے پاس نا ایک کنٹینر ہے, اس کنٹینر میں میرے پاس ایک لیکوڈ ہے, یہ لیکوڈ کے مالیکیولز ہیں اس میں. یہ اب یہ اس میں لیکوڈ کے مالیکیولز ہیں, یہ ایک لیکوڈ ہے اور یہ لیکوڈ کے بچوں اس میں مالیکیول ہیں. یہ لیکوڈ ہے اور یہ اس کے ساتھ جو میں نے سرکل بنائے ہیں وہ لیکوڈ کے مالیکیولز ہیں یہ. اب اس لیکوڈ کے اندر جو ہائی انرجی والے مالیکیولز ہیں, میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ والا مالیکیول ہائی انرجی والا ہے, یہ والا مالیکیول ہائی انرجی والا ہے. فرض کے 2 ہائی انرجی والے مالیکیول ہیں یہ. اچھا بچوں, کیمسٹری کے اندر نا کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو ہم سسٹم بولتے ہیں. جس طرح میں اس ٹائم مارکر سے لکھ رہا ہوں تو مارکر سسٹم ہے, میں بورڈ کے اوپر لکھ رہا ہوں بورڈ سسٹم ہے. یعنی جس چیز پہ بھی آپ کام کریں گے وہ سسٹم ہوتا ہے, جو
جو آپ کی آبزرویشن میں ہوتا ہے, جس پہ آپ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سسٹم ہوتا ہے. اب کیونکہ ابھی ہم اس ٹائم اس کنٹینر پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ کنٹینر کیا سسٹم ہے بچوں اس ٹائم کی. اچھا اب بچوں یہ کنٹینر اوپر سے کھلا ہوا ہے, ڈھکن اس کا کھلا ہوا اوپر سے, یہ کوئی بھی چیز باہر سے اندر آ سکتی ہے اور کوئی بھی چیز اندر سے باہر بھی جا سکتی ہے. تو کیمسٹری میں ایسا برتن, ایسا سسٹم جو اوپر سے کھلا ہوا, اوپر سے اوپن ہو, اس میں کچھ بھی آپ کبھی بھی ایڈ کر سکیں, کچھ بھی اس میں سے نکال سکیں, اس کو ہم بولتے ہیں اوپن سسٹم. کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ؟ اوپن سسٹم, کھلا سسٹم بولتے ہیں اس کو ہم لوگ. یہ اچھا اب دیکھیں ہوتا ہے کیا, یہ لیکوڈ ہے, یہ اس کے مالیکیول ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لیکوڈ میں مالیکیولز کی کچھ کی انرجی ہائی ہوتی ہے, کچھ کی لو ہوتی ہے. اب یہ جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا, میں نے شیڈ کیا, یہ ان کی یہ ہائی انرجی والے مالیکیول ہیں. یہ اب یہ مالیکیولز کیا کرتے ہیں, یہ مالیکیولز نا آس پاس سے اٹریکشن توڑتے ہیں, جو آس پاس سے ان کے اٹریکشن بنی اس کو توڑتے ہیں. یہاں سے اس کو اٹریکشن کو توڑا, اور اٹریکشن توڑ کے یہ بیٹا ہائی انرجی والے مالیکیول جو ہے نا, یہ یہاں سے نکل گیا باہر. اسی طرح اس والے نے بھی اٹریکشن توڑی, اور یہ بھی مالیکیول نا یہاں سے باہر نکل گیا. باہر اوپر ڈھکن کھلا ہوا ہے, اوپر کچھ بھی نہیں, اوپر صرف ہوا ہے. اب یہ جو مالیکیولز تھے جو یہاں سے نکلے ہیں ہائی انرجی والے اٹریکشنز توڑ کے, تو جب یہ لیکوڈ سے نکل گئے, اب بیٹا یہ جو مالیکیول ہیں یہ ویپرز ہیں. اب بچوں یہ کیا ہے, یہ ویپرز ہیں, یہ بخارات ہیں. اب یہ گیس ہے یعنی بخارات ہیں. یہ اب یہ اوپر آزاد ہو گئے, اوپر ڈھکن کھلا ہوا ہے, اوپر ہوا ہے, ہوا میں جا کے مکس ہو جائیں گے. ہوا جہاں جس رخ پہ ہوا چل رہی ہوگی, یہ ان ویپرز کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جائے گی, دائیں بائیں جہاں ہوا جاری ہوگی ان کو لے جائے گی اپنے ساتھ. یہ اور یہ جو ویپر ہیں جو چلے گئے نا ایک دفعہ, یہ واپس نہیں آئیں گے بچوں. یہ کیونکہ نکل کے باہر ہوا میں گئے, ہوا کا فرض کیا فلو اس طرف تھا, ہوا اس طرف چلی اور ویپرز کو لے گئی اپنے ساتھ. یہ والے ویپر کبھی دوبارہ جس لیکوڈ سے نکل کے گئے وہاں واپس نہیں آئیں گے بچوں. یہ اچھا, تو ہم نے یہ بات سیکھی کہ جو اوپن سسٹم ہوتا ہے, کھلا برتن ہوتا ہے, کھلا سسٹم ہوتا ہے, جو اس میں ہائی انرجی والے مالیکیول ہوتے ہیں, جب وہ نکل جاتے ہیں نا, نکل جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں باہر, پھر وہ واپس نہیں آتے بچوں. یہ ٹھیک ہے. اچھا اگلا کیس دیکھیں. اچھا اب بچوں یہ ایک میرے پاس نیا برتن ہے, ایک اور برتن ہے میرے پاس, ایک اور سسٹم ہے, کنٹینر ہے میرے پاس. یہ اب دیکھیں یہ جو برتن ہے اس کے اندر بھی میں نے وہ لیکوڈ لے لیا کوئی, یہ لیکوڈ آ گیا, یہ لیکوڈ کے مالیکیولز آ گئے بچوں اس کے اندر. یہ لیکوڈ کے کیا آ گئے, یہ لیکوڈ کے مالیکیولز آ گئے اس کے اندر. یہ اچھا ایز یوزل لیکوڈ میں دو طرح کے مالیکیول ہوں گے, ہائی انرجی والے, لو انرجی والے. تو ہائی انرجی والے کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, یہ ہائی انرجی والا ہے, 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 یہ ہائی انرجی والا ہے. میں نے ہائی لائٹ کر دیا بچوں ان کو. یہ اچھا اب بچوں یہ جو اب میں نے برتن لیا نا, سسٹم لیا میں نے, یہ اس کا ڈھکن اوپر سے بند ہے, یعنی اس کا ڈھکن جس طرح آپ پریشر کوکر ہوتا ہے, آپ نے ڈھکن لگایا, کلوز کر دیا اس کو, ڈھکن بند ہے اس کا. یہ یعنی یہ ڈھکن, اس کا یہ ڈھکن آپ سمجھیے میرے, یہ اس کا ڈھکن لڈ ہے, یہ ڈھکن بند ہے اس کا. یہ اب اس میں سے کوئی بھی چیز باہر بھی نہیں جا سکتی, اور نہ ہی باہر سے کچھ اس میں اندر آ سکتا ہے. یہ یعنی کوئی چیز نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے, تو نہ ہی کوئی چیز باہر سے اندر آ سکتی ہے. وہ آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا پرانا دور میں گانا چلتا ہوتا تھا, اس گانے میں وہ کہتا ہوتا تھا کہ اندر سے نہ باہر کوئی جا سکے آہاں, باہر سے نہ اندر کوئی آ سکے آہاں. تو یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو گانا ہوتا تھا نا, یہ گانا اس کلوز سسٹم کی تعریف ہے بچوں. کلوز سسٹم وہی ہوتا ہے کہ جس میں نہ تو کوئی چیز اندر سے باہر جا سکے, نہ ہی کوئی چیز باہر سے اندر آ سکے. یہ کلوز سسٹم ہوتا ہے. یہ اچھا اب ہوگا کیا, یہ جو آپ کا یہاں سے ہائی انرجی والے مالیکیولز ہیں وہ اٹریکشن توڑیں گے. اب اس نے اٹریکشن توڑی, یہ اڑ گیا, اس نے اٹریکشن توڑی, یہ اڑ گیا, اس نے اٹریکشن توڑی, یہ بھی اڑ گیا, اس نے اٹریکشن توڑی, یہ بھی بخارات بن کے اڑ گیا, اس نے اٹریکشن توڑی, یہ بھی اڑ گیا بخارات بن کے. اچھا جی, بخارات بن کے اڑ رہے, جو ہائی انرجی والے تھے انہوں نے جانے جانا ہوتا ہے. اب بچوں یہ اڑ کے اوپر گیا, اوپر جا کے اس کو ٹکر ماری. اب اوپر سے ڈھکن بند, لہذا اب یہ باہر تو جا نہیں سکتا, اس نے اندر ہی رہنا ہے. اسی طرح یہ اوپر گیا, اوپر جا کے اس کو ٹکر ماری, اب باہر تو جا نہیں سکتا, اوپر ڈھکن بند ہے, رہنا اس نے یہیں پر ہی ہے. اسی طرح یہ اوپر گیا, ٹکر ماری, لہذا باہر کوئی نہیں جائے گا, یہ یہیں پر ہی یہ پھریں گے. یہ اچھا اب بچوں ہوتا یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ انہوں نے اس جگہ پر ہی رہنا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ویپرز جو ہوتے ہیں, ویپر سیم ایز گیس ہیں. جو گیس ہوتی ہے وہ ویپر ہوتے ہیں, ویپر جو گیس ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ گیس کے جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ رینڈم موو کرتے ہیں, بے ترتیب حرکت کرتے ہیں, دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ جاتے ہیں وہ. اب ہوتا کیا ہے, اب کیونکہ ڈھکن تو بند ہے اور یہ آزاد ہے, اب کیا ہوگا بچوں, کوئی مالیکیول بالفرض یہ مالیکیول ہے, یہ گیس نے یہاں ٹکر ماری, پھر یہاں ٹکر ماری, اور پھر ٹکر مار کے واپس نیچے آ گیا. دیکھیں نا, بے ترتیب حرکت کرنی ہے تو ضروری تھوڑی اوپر ہی رہنا ہے. کوئی مالیکیول یہاں گیا, یہاں گیا, یہاں گیا, وہاں گیا, واپس نیچے آ گیا. اب وہ مالیکیول جو اوپر گیا تھا, اب وہ مالیکیول بچوں دوبارہ نیچے آ گیا. جیسے وہ نیچے آیا, دائیں بائیں والوں نے کہا ہاں بھی کدھر گیا تھا تو, آجا اٹریکشن بنا دوبارہ سے. وہ اٹریکشن بنا کے اس کو دوبارہ اپنے ساتھ واپس کر لیا اسی جگہ پہ.
इसी तरह ये देखें, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल गया, ये मॉलिक्यूल गया, इसने यहाँ टक्कर मारी, फिर यहाँ टक्कर मारी, ठीक है, यहाँ टक्कर मारी, यहाँ पे इस तरह टक्कर मारते यहाँ पर आ गया और वापस उधर आ गया, वापस अट्रैक्शन बन गई साथ वालों से। यानी अब इस वाले बच्चों बर्तन में आप गौर करें, जो वेपर बन के गए थे ना ऊपर, उसमें से कुछ देर बाद चंद एक वापस भी आते हैं। जारी बात है उधर ही उन्होंने कैद है, वो ढक्कन तो बंद है आपका, उधर ही फिर रहे हैं वो, इधर उधर इधर उधर इधर, तो नीचे भी कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई नीचे भी की तरफ आएगा, वो करते करते कोई नीचे आएगा। जैसे वो नीचे आएगा तो वो नीचे जो लिक्विड है वो उनको पकड़ लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे उनको अपने साथ ही और वापस रख लेंगे, हाँ भी वापस लिक्विड बन जाएगी। यानी बच्चों इस वाले बर्तन के अंदर देखें, इस वाले बर्तन के अंदर दो बातें हो रही हैं। ये जो आपके हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल से ये बुखारात बन के ऊपर गए, इसको तो हम कहते हैं वेपराइजेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, इसको बुखारात बनने को हम लोग कहते हैं। और इस वाले बर्तन में ये भी हो रहा है कि जो बुखारात बन के अब के ऊपर गए हैं वो थोड़ी देर बाद कोई वापस भी नीचे की तरफ भी आ रहा है, और क्योंकि ढक्कन बंद है तो वापस घूमते फिरते वापस कोई नीचे आ जाता है। यानी आपके जो वेपर्स हैं, जो बुखारात है, वापस नीचे लिक्विड भी बन रहे हैं बच्चों। तो आपको मैंने एक बात सिखाई थी पिछले लेक्चर में कि जो बुखारात होते हैं अगर वो दोबारा लिक्विड बन जाए तो इस अमल को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। देखिए दो लफ्ज हैं, एक होता है लिक्विड का हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का निकल के बुखारात बनना, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन भी कहते हैं, उसको हम वेपराइजेशन भी कहते हैं, उसको हम इवेपोरेशन भी कहते हैं और उसको हम बच्चों वेपराइजेशन भी कहते हैं। उसको ये बुखारात बनने का अमल वेपराइजेशन भी कहते हैं उसको ये। और जो वेपर गए होते हैं ढक्कन बंद होने की वजह से कोई ना कोई वेपर वापस नीचे की तरफ आता है, तो जो वेपर्स का वापस लिक्विड में आना है, नीचे की तरफ वापस आना है, उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं उसको ये। तो लिक्विड का ये जो आपका लिक्विड था, इनका ये वेपर्स बनना, ये वेपराइजेशन था, ये वेपोरेशन था, और जो वेपर्स थे उनका वापस लिक्विड में वापस आ जाना, उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं उसको ये। अच्छा अब देखिए बच्चों, होता ये है कि शुरू शुरू में क्या होता है, शुरू शुरू में लिक्विड रखा आपने, उसमें हाई एनर्जी वाले, देखिए शुरू शुरू में अभी शुरू शुरू में वेपराइजेशन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अभी जाएंगे तो वापस आएंगे ना, अभी जाएं तो सही फिर वापस आएंगे ना। तो इसलिए शुरू शुरू में स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि आपने लिक्विड रखा, एक मॉलिक्यूल गया, दूसरा गया, तीसरा ऊपर चला गया, चौथा चला गया, अभी जा रहे हैं। यानी एट द स्टार्ट शुरू शुरू में वेपराइजेशन ज्यादा होती है, यानी वो कहता है कि रेट ऑफ वेपरेशन शुरू में ज्यादा होता है। एक गया, दो गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा चला गया, शुरू में जाएंगे। फिर जब काफी सारे ऊपर चले गए, अब वापसी शुरू होगी। फिर कोई जो पहले का गया हुआ था कोई वापस टक्कर मार के नीचे आ गया, फिर कोई दो चार नीचे आ गए। यानी शुरू शुरू में बेटा वेपराइजेशन का अमल ज्यादा होता है, क्योंकि जाएंगे तो वापस आएंगे ना। फिर जब काफी ज्यादा वापस जा चुके होते हैं, फिर उसमें से कुछ वापस भी आना शुरू हो जाते हैं, वो वेपर्स वापस लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं। यानी थोड़ी देर बाद कंडेंसेशन भी स्पीड पकड़ती है, कंडेंसेशन का भी अमल शुरू हो जाता है, कोई जो है ना नीचे भी आना शुरू हो जाता है ये। अच्छा बच्चों, अब ये आन जान लगा रहेगा, कोई वापस आ गया, फिर कोई हाई एनर्जी वाला निकल के ऊपर चला गया, फिर कोई ऊपर जो गया था वापस आ गया। अब ये आन जान लगा रहेगा, कोई चला गया, कोई आ गया, कोई चला गया, कोई आ गया, इस तरह आन जान लगा रहता है ये। अच्छा अब बच्चों होता ये है, कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, घंटे 2 3 4 घंटे बाद ऐसा वक्त आ जाता है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप ये देखेंगे, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जितने मॉलिक्यूल आपके लिक्विड से बुखारात बन के ऊपर जा रहे हैं, फर्ज किया ये देखें जरा, ये ना 2 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे बुखारात बन के, 2 मॉलिक्यूल बुखारात ऊपर जा रहे थे, सेम उसी टाइम में, उसी वक्त में जो पहले के गए हुए थे ऊपर की तरफ, उसमें से 2 ही मॉलिक्यूल वापस नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, उसमें से कोई 2 मॉलिक्यूल वापस नीचे की तरफ भी आ रहे हैं। अब 2 ऊपर जा रहे हैं, 2 नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी 2 गए ऊपर की तरफ, सेम उसी टाइम में, सेम उसी वक्त के अंदर 2 आ रहे हैं वापस नीचे की तरफ भी आ रहे हैं। यानी जितने जा रहे हैं उतने वापस भी आ रहे हैं, जितने ऊपर बुखारात बन के जा रहे हैं उतने वापस जो ऊपर पहले गए थे वापस नीचे की तरफ भी आ रहे हैं। जब बच्चों हमारे लिक्विड में ये वाली स्टेज आ जाए कि जाने वालों की और आने वालों की तादाद बराबर हो जाए, कि जितने जा रहे हैं उतने वापस, देखें आपको पता है किस तरह हमारे मुल्क में भी होता है, कई लोग हमारे मुल्क से बाहर के मुल्क जाते हैं, वहां पे अपने अर्निंग के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए जाते हैं। कई लोग बाहर के मुल्क से वापस अपने मुल्क वापस आते हैं। तो बच्चों इसी तरह कई लिक्विड्स के बुखारात बन के ऊपर जा रहे हैं, और कई जो बुखारात बन के गए थे वापस नीचे वापस आ रहे होते हैं। बच्चों जब ये आन जान बराबर हो जाता है, यानी जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से बुखारात बन के ऊपर गए, जो बुखारात बन के पहले गए हुए थे उतने ही वापस उसी टाइम में नीचे भी आ गए। फिर जितने जा रहे हैं, 2 गए 2 वापस, 2 गए 2 वापस, 2 जा रहे हैं 2 आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं 2 आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं 2 आ रहे हैं। जब बच्चों ये वाली स्टेज आ जाती है ना, तो हम ये कहते हैं कि ये तवाजुन आ गया, एक बैलेंस आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया, तवाजुन की हालत आ गई। तो इक्विलिब्रियम हालत किसे कहते हैं?
یہ بچوں یہ شارٹ میں یاد کرنا آپ نے. کہتے ہیں when the number of molecules evaporating, جتنے molecules بخارات بن کے جا رہے ہیں, 2 جا رہے ہیں, 3 جا رہے ہیں, 4 جا رہے ہیں, is equal to the number of molecules coming back, اتنے ہی molecule واپس بھی آ رہے ہیں. 2 گئے 2 واپس, 3 جا رہے تھے 3 واپس بھی آ رہے تھے, 4 جا رہے تھے 4 واپس بھی آ رہے تھے. تو جب جتنے molecules جا رہے تھے بخارات بن کے, سیم اسی وقت میں اتنے ہی molecules واپس بھی بخارات بن کے آ رہے تھے. بچوں واپس آئیں گے کیونکہ وہ گیس ہے, رینڈم موو کرتے ہوئے نیچے کی طرف آنا ہی آنا ہے انہوں نے. تو جتنے مالیکول واپس آ رہے ہیں اور جتنے جا رہے تھے, جب یہ سٹیج برابر ہو جاتی ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں ایکویلیبریم آ گیا, توازن آ گیا, بیلنس. ایکویلیبریم کہتے ہیں توازن کو, بیلنس کو. اور آپ کو پتا ہے کہ ایسا بیلنس, ایسا توازن جس میں حرکت چل رہی ہو, جس میں موومنٹ چل رہی ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک ایکویلیبریم. کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ؟ ڈائنامک. ڈائنامک کہتے ہیں جو موشن میں ہو, حرکت میں ہو. اب دیکھیں نا, کچھ رکا ہوا تھوڑی ہے. ایک ہوتا ہے اسٹیٹک ایکویلیبریم, جب چیز رکی ہوئی ہو. ایک ہوتا ہے ڈائنامک ایکویلیبریم کہ بھائی چل بھی, حرکت بھی ہو رہی ہے اور بیلنس بھی آیا ہوا ہے. تو مالیکول اوپر بھی جا رہے ہیں, نیچے بھی آ رہے ہیں, پھر وہ 2 گئے, پھر 2 نیچے آ گئے, پھر 2 گئے, پھر 2 نیچے آ گئے. اس طرح آن جان لگا بھائی, یہ 2 اوپر جا رہے ہیں, یہ 2 اوپر جا رہے ہیں, وہ 2 نیچے آ گئے. ٹھیک ہے, پھر وہ 2 جو اوپر گئے تھے وہ کوئی واپس وہ نیچے آ گئے, پھر 2 اوپر جا رہے ہیں. جب یہ توازن آ جائے گا, بیلنس آ جائے گا, اس کو ہم کہیں گے ڈائنامک ایکویلیبریم سٹیٹ. کیا کہیں گے بچوں ہم لوگ اس کو؟ ڈائنامک ایکویلیبریم, حرکت والا بیلنس آ گیا, توازن آ گیا. اچھا, تو نمبر آف مالیکولز ایویپوریٹنگ, جتنے مالیکولز بخارات بن کے گئے, از اکول ٹو نمبر آف مالیکولز کمنگ بیک, اتنے ہی مالیکولز بخارات بن کے جو بخارات بن کے گئے ہوئے تھے واپس لیکوڈ میں آ گئے. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈائنامک ایکویلیبریم. اچھا, ایک اور بھی اس کی تعریف ہے بچوں, یہ when the rate of vaporization, جب ریٹ کہتے ہیں بچوں سپیڈ کو, تعداد کو, رفتار کو, جب بخارات بننے کی, لیکوڈ سے بخارات بن کے جانے کے والوں کی تعداد becomes equal, برابر ہو جائے, ریٹ آف کنڈینسیشن. کنڈینسیشن کہتے ہیں ویپرز کا دوبارہ لیکوڈ بننا. کنڈینسیشن کسے کہتے ہیں؟ ویپرز کا دوبارہ لیکوڈ بننا. تو when the rate of vaporization, جب لیکوڈ سے بخارات بن کے جانے والوں کی تعداد becomes equal to the rate of condensation, جو اوپر تھے بخارات میں تھے واپس لیکوڈ کی طرف جو آ رہے ہیں ان کی تعداد, ان کے آنے کی سپیڈ, ان کے آنے کی مقدار becomes equal, جب برابر ہو جائے, اپوزٹ ڈائریکشن میں. دیکھیں وہ اوپر جا رہے ہیں, اوپر سے وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں, تو اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے کام. تو اس سٹیج کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈائنامک ایکویلیبریم کہتے ہیں اس کو. یہ تو آسان سی تعریف ہے بچوں, when the rate of vaporization is equal to rate of condensation in opposite direction, this stage is called dynamic equilibrium. This stage is called dynamic equilibrium. اچھا, اس کو ایک کویشچن کے انداز میں دیکھیں. لیکوڈ ہے یعنی یہ ہمارا, اس میں سے جو ہائی انرجی والے مالیکول سے اٹریکشن توڑ کے بخارات بن کے ویپرز بن گئے. ٹھیک ہے, جو ویپرز جاتے رہے, پھر ویپرز جو تھے وہ واپس ڈھکن بند ہونے کی وجہ سے واپس نیچے کی طرف بھی آ گئے, وہ کنڈینسیشن ہو کے واپس لیکوڈ میں واپس بن گئی. لیکوڈ بخارات بن رہا ہے, جو بخارات بن کے گئے تھے واپس لیکوڈ میں بن رہے ہیں. جب یہ آنا جانا, یہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی ایک دوسرے کے, جتنے بخارات لیکوڈ ویپرز بن رہا ہے اتنے ویپرز ابھی لیکوڈ بن رہے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی, دس اسٹیج از کالڈ ڈائنامک ایکویلیبریم. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک ایکویلیبریم. اور بچوں ہم اسی اسٹیج کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسی حالت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹیج کب آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اسی اسٹیج کے اوپر ہم نے بخارات کا پریشر نوٹ کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے, دیکھیں بخارات تو آپ لیکوڈ رکھا, بخارات بننے کا عمل شروع ہو گیا, لیکن بخارات کا پریشر تب نوٹ کرتے ہیں ہم جب تک آپ اس اسٹیج تک نہیں پہنچ جاتے. اب دیکھیں جب ڈائنامک ایکویلیبریم آ گیا, آن جان برابر ہو گیا, اس وقت جو آپ کے لیکوڈ کے مالیکیولز, جو آپ کے ویپرز, جو لیکوڈ کے جو ویپرز کے مالیکیولز ہیں, اس وقت جو پریشر لگائیں گے نا, اس کو ہم کہیں گے ویپر پریشر کہیں گے اس کو. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی, لیکوڈ رکھا ویپرز بن رہے ہیں, نہیں نوٹ کرنا پریشر, بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, موبائل یوز کرتے رہے, فارغ بیٹھے رہے, گپے لگاتے رہے, لیکوڈ بن کے بخارات گئے, ابھی نہیں نوٹ کرنا. اوپر جائیں گے, پھر کچھ واپس آئیں گے, پھر کچھ جائیں گے, پھر آئیں گے. جب تک دونوں کا آن جان برابر نہیں نہ ہوگا, جب تک ایکویلیبریم نہیں آئے گا, تب تک نوٹ نہیں کرنا. ہاں, جب ایکویلیبریم آ گیا, اب دیکھیں جو بخارات جو اوپر ہیں وہ کتنا پریشر لگا رہے ہیں, وہ کتنی فورس ایگزرٹ کر رہے ہیں دیوار کے اوپر, یہ تو اس کو نوٹ کر لیں بچوں. یہ اور اس کو نوٹ کرنے کی ایک مشین ہے, اس کا نام ہے مینومیٹرک میتھڈ. مینومیٹر اس کا نام ہوتا ہے, تو اس مشین سے ہم پریشر نوٹ کرتے ہوتے ہیں بچوں. یہ تو آئیں ذرا ڈیفینیشن دیکھیں ویپر پریشر کی. دا پریشر ایگزرٹڈ, وہ پریشر جو لگ رہا ہوتا ہے. کون لگاتا ہے اس پریشر کو؟ ویپرز آف لیکوڈ, جو آپ کے لیکوڈ کے بخارات لگاتے ہیں, یعنی جو یہ اوپر گئے ہیں نا, یہ جو اوپر گئے ہیں, یہ لگائیں گے ویپرز, یہ پریشر لگائیں گے. اچھا, کب لگائیں گے؟ ایٹ ایکویلیبریم, جب ایکویلیبریم کی حالت آئی ہوئی ہو. شاباش بیٹا, جب دونوں برابر ہو چکے ہوں, یہ آن جان برابر ہوا, جب توازن آ چکا ہو, تب نوٹ کرنا ہے. ایٹ ایکویلیبریم ود دا لیکوڈ, جب آپ کے لیکوڈ کا
اور آپ کے liquid کے vapors کا توازن بن چکا ہو, آن جان برابر ہو چکا ہو. یہ ایٹ اے پرٹیکولر ٹیمپریچر, ایک خاص ٹیمپریچر پہ یا دیے ہوئے ٹیمپریچر پہ, ٹیمپریچر کا تعلق ہے بچوں ویپر پریشر کے ساتھ, اسے ٹیمپریچر ہم فکس رکھتے ہیں جب ہم کام یہ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ اے پرٹیکولر ٹیمپریچر, ایک خاص ٹیمپریچر پہ اس کالڈ ویپر پریشر. یہ کیا تعریف ہے؟ دا پریشر ایگزرٹڈ بائی دا ویپرز آف لیکوڈ, وہ پریشر, وہ دباؤ جو آپ کے یہ لیکوڈ کے بخارات یا ہمارے لیکوڈ کے بخارات یا ہمارے لیکوڈ کے ویپر جو پریشر لگاتے ہیں, کب 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 نوٹ کرنا ہے؟ ایٹ ایکویلیبریم, جب ایکویلیبریم آ گیا ہو, توازن بن چکا ہو. توازن کس کے ساتھ بن چکا ہو؟ ویپرز کا توازن بن چکا ہو, آپ کے لیکوڈ کے ساتھ توازن بن چکا ہو, یعنی ان کا اور ان کا توازن بن چکا ہو, آن جان برابر ہو چکا ہو ان کا. یہ ایٹ اے پرٹیکولر ٹیمپریچر, ایک خاص ٹیمپریچر پہ, دیے ہوئے ٹیمپریچر پہ, اس کالڈ ویپر پریشر, اس کو ہم کہتے ہیں ویپر پریشر کہتے ہیں اس کو ہم لوگ. یہ ٹھیک ہے بچوں, یہ آپ نے شارٹ کوسچن میں یاد رکھنا ہے. ڈائنامک ایکویلیبریم بھی شارٹ کوسچن میں یاد رکھنا ہے. آسان سی تعریف ہے کہ when the rate of vaporization becomes equal to rate of condensation, this stage is called dynamic equilibrium. یہ تو بچوں یہ تعریف یاد کرنی ہے, یہ تعریف یاد کرنی ہے, اور یاد رکھنا ہے کہ ویپر پریشر کا فینومینا بند برتن میں آبزرو ہوتا ہے. دیکھیں کھلے برتن میں بخارات, یہ میں نے بتایا بھی آپ کو, بخارات بنا, اڑ کے چلا گیا, واپس تو آئے, کنڈنسیشن ہوتی نہیں یہاں پہ. جب اڑ کے چلا گیا تو کنڈنسیشن ایکویلیبریم ہی نہیں آئے گا, اور جب ایکویلیبریم نہیں آئے گا تو ہم پریشر بھی نوٹ نہیں کرتے. ہم تو نوٹ تب کرتے ہیں جب ایکویلیبریم آتا ہے. تو اس لیے بچوں یہ بند برتن کا کھیل ہے سارا یہ. اچھا اب بچوں دیکھیں اگلی بات یہ کہ جو ویپر پریشر ہوتا ہے, ویپر پریشر, کچھ ویپر پریشر کے ڈیپینڈنگ فیکٹرز ہیں, یعنی 3 باتیں ایسی ہیں جن پہ ویپر پریشر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکوڈ کے ویپرز, دیکھیں لیکوڈ کے بخارات کا پریشر زیادہ ہوگا, کم ہوگا, بہت زیادہ ہوگا, بہت کم ہوگا, درمیانہ ہوگا. یہ 3 باتوں پہ اس کا انحصار ہے. یہ اب پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے نیچر آف لیکوڈ پہ. آپ کا جو لیکوڈ ہے اس کے نیچر پہ, اس کی فطرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں سمپل بات بچوں یہ ہے, میں آپ کو یعنی دیکھیں کس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف لیکوڈ کے اوپر یہ. اچھا دیکھیں ذرا بچوں, ہمارے پاس نا لیکوڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر نا اس طرح پارشل پلس پارشل نیگیٹو چارج ہوتے ہیں, ان کو ہم بولتے ہیں پولر لیکوڈز. کیا بولتے ہیں؟ پولر. پولز جن پہ چارجز ہوتے ہیں, جن پہ چارج ہونے پولر کہتے ہیں, جس طرح پانی ہے. اچھا اور ایک ہوتے ہیں نان پولر لیکوڈز. نان پولر لیکوڈز وہ ہوتے ہیں بچوں جن کے اوپر اس طرح کا کوئی چارج نہیں ہوتا, جن کے اوپر اس طرح پارشل پازیٹیو پارشل نیگیٹو چارج نہیں ہوتے نا بیٹا, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں نان پولر لیکوڈز. نان مطلب نہیں, کبھی نہیں, کوئی چارج نہیں ہے ان کے اوپر یہ. اچھا اب بچوں جو ہوتے ہیں نا پولر لیکوڈز, ان کے اوپر اس طرح چارج ہوتے ہیں, جب اس طرح کے اپوزٹ چارج ہوتے ہیں تو ان میں اٹریکشن بھی ہوتی ہے بچوں اچھی والی. تو پولر لیکوڈز میں اسٹرانگ انٹرمالیکولر فورس ہوتی ہے. یہ میں نے لکھا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں کہتا ہوں انٹرمالیکولر فورس کو آئی ایم ایف لکھتا ہوں. آئی ایم ایف کیا لکھتا ہوتا ہوں بچوں؟ میں انٹرمالیکولر فورس کو آئی ایم ایف لکھتا ہوتا ہوں, آئی ایم ایف. تو پولر لیکوڈز میں اسٹرانگ انٹرمالیکولر فورس ہوتی ہے, اور نان پولر لیکوڈ جس طرح مٹی کا تیل ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, ان کے اندر ظاہری بات ہے اس طرح چارج ہی نہیں ہے تو اٹریکشن کہاں سے اچھی سی ہوگی. تو ان کے اندر ویک انٹرمالیکولر فورس ہوتی ہے, بہت کمزور ہوتی ہے انٹرمالیکولر فورس ہی. اچھا اب بچوں دیکھیں سارا کھیل کیا ہے جی, بخارات جائیں گے, ایکویلیبریم آئے گا, اور بخارات کا پریشر, بخارات میں کا پریشر آپ لگاتے ہیں, وہ نوٹ کرتے ہیں, وہ ویپر پریشر ہوتا ہے بخارات کا پریشر. اب اگر بخارات زیادہ آپ کے ہیں جا رہے ہیں تو زیادہ پریشر آئے گا, اگر آپ کے ویپرز تھوڑے جا رہے ہیں تو کم پریشر آئے گا. ظاہری بات ہے پریشر کیا ہے؟ فورس لگانی ہے. جب فورس لگانے والے مالیکول زیادہ ہوں گے, زیادہ فورس لگائیں گے, زیادہ پریشر آئے گا. جب فورس لگانے والے مالیکول تھوڑے ہوں گے تو کم فورس آئے گا, کم پریشر آئے گا یہ. اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں بچوں آپ کو پتا ہے کہ یہ لیکوڈ ہے نا, یہ لیکوڈ, اب یہ ان میں اٹریکشن ہے, یہ ان میں ہائی انرجی والے مالیکول ہیں. بچوں دیکھیں جو بھی ہے ہائی انرجی ہے, لو انرجی ہے, مالیکول نے نا یہ 7 والوں سے اٹریکشن توڑ کے نکلنا ہوتا ہے بچوں. جب وہ 7 والوں سے انٹرمالیکولر فورس کو توڑتے ہیں نا تبھی تو وہ نکلتے ہیں اس میں سے یہ. اب دیکھیں آپ خود بتائیں, اگر آپس کی انٹرمالیکولر فورس اسٹرانگ ہوگی, آپس میں بڑی مضبوط اٹریکشن ہے, آسانی سے ٹوٹے گی یا مشکل سے ٹوٹے گی؟ obviously بیٹا یقیناً مشکل سے ٹوٹے گی, وہ توڑنا بڑا مشکل ہوگا اٹریکشن کو. جب وہ اٹریکشن توڑنا مشکل تو بخارات بننا مشکل آپ کا, بخارات کم بنیں گے. پھر جب بخارات کم بنیں گے تو پریشر بھی کم ہوگا اس کا, تو پریشر بھی کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اگر اسٹرانگ انٹرمالیکولر فورس ہوگی تو کم بخارات بنیں گے, کیونکہ اٹریکشن ٹوٹے گی تو بنیں گے نا, بخارات اٹریکشن مضبوط ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی. جو کم بخارات بنیں گے تو بھائی پھر ظاہر پتا کہ جب بخارات کم ہے تو پریشر بھی کم آئے گا اس کا ہی. اچھا الٹا کیس دیکھیں, نان پولر لیکوڈز میں انٹرمالیکولر فورس انتہائی ویک ہوتی ہے, بڑی ایزیلی ٹوٹ جاتی ہے اٹریکشن, کوئی مسئلہ ہی کوئی اٹریکشن توڑنا. جب اٹریکشن بہت آسانی سے ٹوٹے گی تو مالیکول کے لیے نکلنا, بخارات بننا آسان ہوگا. جب ان کے لیے بخارات بننا آسان ہوگا, ویپرز یعنی زیادہ آئیں گے تو پریشر بھی زیادہ آئے گا بچوں اس کا.
جب بخارات زیادہ بنیں گے تو پریشر زیادہ بنے گا اس کا یہ. اسی لیے اگر ویک انٹرمالیکولر فورس ہوگی تو زیادہ بخارات بنیں گے, کیونکہ اٹریکشن ایزیلی ٹوٹ رہی ہے, بخارات جلدی جلدی بن رہے ہیں, زیادہ بن رہے ہیں بخارات. یہ تو میں نے یہ رول لکھا ہوا ہے دیکھیں بورڈ پہ, اگر انٹرمالیکولر فورس ہوگی مضبوط طاقتور, نہیں ٹوٹ رہی, بخارات نہیں بن رہے, اگر یہ اسٹرانگ ہوگی, یہ طاقتور ہوگی, تو ویپر پریشر کم ہوگا. الٹا تعلق ہے. اور اگر انٹرمالیکولر فورس کمزور ہوگی, نازک ہوگی, ہلکی سی ہوگی, ایزیلی ٹوٹے گی, کمزور ہوگی, ایزیلی ٹوٹے گی, بخارات جلدی سے بنیں گے, زیادہ بخارات بنیں گے, زیادہ پریشر آئے گا, اس کا ویپر زیادہ ہوگا اس کا. یہ تو بچوں دیکھیں کیا رول دکھا ہم نے کہا, لیکوڈز ہیں دو طرح کے, ایک ہے پولر لیکوڈز, ایک ہے نان پولر لیکوڈز. کتاب والا کہتا ہے جی پولر لیکوڈز کا ویپر پریشر کم ہوتا ہے نان پولر کے مقابلے میں. نان پولر والوں کا ویپر پریشر زیادہ ہوتا ہے. کیوں بچوں؟ اب ویپر پریشر خود ہی کم ہونا ہے پولر کا. پولر میں اٹریکشن کیا ہے؟ اسٹرانگ. بخارات آسانی سے بنیں گے, مشکل سے بنیں گے, مشکل سے. زیادہ بنیں گے, کم بنیں گے, کم بنیں گے. پریشر زیادہ ہوگا, کم ہوگا, کم ہوگا, تو کم ہی لکھا ہے. نان پولر میں کیا ہے؟ نان پولر میں اٹریکشن ہے ویک. اٹریکشن جب ویک ہے تو مشکل سے ٹوٹے گی کہ آسانی سے ٹوٹے گی؟ آسانی سے ٹوٹے گی. بخارات زیادہ بنیں گے, کم بنیں گے؟ زیادہ بنیں گے, کیونکہ اٹریکشن آسانی سے ٹوٹ رہی ہے. جب بخارات زیادہ بنیں گے تو پریشر بھی کیا ہوگا اس کا؟ زیادہ ہوگا. یہ تو اس لیے پولر لیکوڈ کا پریشر کم ہوتا ہے, نان پولر کا زیادہ ہوتا ہے. آئیں ذرا ایک ایگزامپل دیکھ لیں. ایک طرف ہے پانی جس میں اسٹرونگسٹ ہائیڈروجن بونڈنگ ہے, اسٹرونگسٹ انٹرمالیکولر فورس ہے پانی کے اندر, ہائیڈروجن بونڈنگ چیپٹر 4 میں پڑھ کے آئے ہیں. طاقتور اٹریکشن ہے پانی کے اندر. یہ اس کے مقابلے میں الکوہل ہے. الکوہل میں اٹریکشن پانی کے مقابلے میں ویک ہے. اب پانی کو اٹریکشن توڑنا بہت مشکل ہے, اس لیے پانی ایک بوتل میں آپ پانی ایک برتن گلاس میں پانی رکھیں اور ایک گلاس میں شراب رکھیں, الکوہل رکھیں, اور دونوں کو خود دیکھیں آپ. پانی بخارات کم بن رہا ہوگا, الکوہل بخارات زیادہ بن رہی ہوگی. کیوں؟ پانی میں اٹریکشن اسٹرانگ ہے, وہ نہیں توڑ پا رہے, بخارات نہیں بن پا رہے, پریشر بھی کم ہوگا اس کا. الکوہل میں اٹریکشن ویک ہے پانی کے مقابلے میں, وہ اس کو ایزیلی توڑ پا رہے ہیں پانی کے مقابلے میں, بخارات زیادہ بن پا رہے ہیں پانی کے مقابلے میں, پریشر بھی زیادہ لگا رہے ہیں پانی کے مقابلے میں. تو اس لیے الکوہل کا ویپر پریشر زیادہ ہے پانی کے مقابلے میں. یہ ہاں بچوں بات سمجھ لگی دھیان سے, تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. یہ اچھا, اب بچوں دوسرا ڈیپینڈنگ فیکٹر. بچوں ویپر پریشر جو ڈیپینڈ کرتا ہے, دوسرا فیکٹر اس کا ہے, وہ ہے سائز آف مالیکیول. دیکھیں جو ہم ساری کھیل پڑھ رہے ہیں کہ جی لیکوڈ ہے, اس کے مالیکیول ہیں, وہ ہائی انرجی والے اٹریکشن توڑتے ہیں, بخارات بنتے ہیں, اصل مالیکیول کا سائز بھی میٹر کرتا ہے بچوں. اب دیکھیں پہلے رول سمجھ لیں. ایک پہلے اس کے نا عام مثال سمجھ لیں. دیکھیں ایک انسان آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, ایک بندہ ہے, وہ ہے سلم سمارٹ ہے, دبلا پتلا, وزن بھی کم ہے اس کا, ہلکا پھلکا ہے. اور ایک بندہ ہے فل موٹو ہے, فل بھاری ہے, وزنی ہے. آپ دونوں کی دوڑ لگواتے ہیں, آپ کہتے ہیں چلو جی بھاگو, ریس لگا رہے ہیں آپ کی. تو بھائی ظاہری بات ہے جو دبلا پتلا ہے, سلم سمارٹ ہے, وہ تیز بھاگے گا. اس کا وزن کا, اس نے اپنا کم وزن کیری کرنا ہے, وہ سپیڈ سے بھاگے گا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں, پلیئرز ہیں, سب سلم سمارٹ ہیں. کوئی آپ مجھے بتائیں کوئی اکا دکا کوئی ہو موٹا, ورنہ سارے سلم سمارٹ ہیں. کیوں؟ کھیل کے اندر بھاگنا دوڑنا یہ تو سلم بندہ ہی کر سکتا تھا. اچھا, اس کے مقابلے جو بھاری برکم ہے, موٹا ہے, اس سے اپنا وزن ہی اٹھایا جا رہا ہوتا, وہ کیا خاک بھاگے گا. سیم کھیل یہاں پہ بھی بچوں. یہ دیکھیں رول یہ ہے, جو اسمال سائز مالیکیول ہوتے ہیں, چھوٹے نکے مالیکیول ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے, وہ ایویپوریٹ فاسٹر, وہ جلدی بخارات بن جاتے ہیں. کیوں؟ اٹریکشن توڑی, یہ چھوٹا سا مالیکیول ہے, اڑ کے آرام سے ڈڑکی لگا دی اس نے اوپر. جو لارج سائز مالیکیول ہوتا ہے, بڑا مالیکیول ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ ٹو ایویپوریٹ, اس کے لیے بخارات بننا مشکل ہے. بھائی اتنا وزنی ہے, اتنا بھاری ہے, اڑ کے جانا مشکل ہے اس کے لیے, اگینسٹ دا گریوٹی, وہ بھی اڑ کے جانا اس کے لیے مشکل ہے. تو اب رول کیا ہے؟ دیکھیں رول یہ ہے, جو چھوٹے مالیکیول ہوتے ہیں کیونکہ وہ جلدی بخارات بنتے ہیں, زیادہ بخارات بن جاتے ہیں, وہ تو زیادہ پریشر لگاتے ہیں. وہ جو بڑے مالیکیول ہیں ان کو بخارات بننے میں مشکل آتی ہے, وہ بخارات کم بنتے ہیں, ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ان کو بخارات بننے میں, بخارات بہت کم بنتے ہیں, تو ان کا پریشر بھی کم ہوتا ہے. تو سائز آف مالیکیول کا ویپر پریشر ڈائریکٹ ریلیشن ہے. اگر مالیکیول کا سائز چھوٹا ہے, اگر مالیکیول کا سائز چھوٹا ہے, وہ نکا ہے, سائز کم ہے اس کا, تو ویپر پریشر بھی اس کا کم ہوگا. نہیں جو ہے نا وہ, اگر سائز الٹا ریلیشن, الٹا انورس ریلیشن ہے. اگر سائز کم ہے تو ویپر پریشر زیادہ ہوگا اس کا, کیونکہ سائز کم ہوگا, اٹریکشن جلدی سے توڑ دے گا, پھرتیلا ہوگا, چستی سے دستی نکلے گا, بخارات فاسٹر بنے گا, پریشر زیادہ لگائے گا یہ. اور اگر آپ کا مالیکیول کا سائز بڑا ہے,
मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है, मॉलिक्यूल बड़ा साइज में पोस्टली होगा, वो सुस्त होगा, ठीक है, बुखारात मुश्किल से बनेगा, प्रेशर भी कम लगाएगा, उसका प्रेशर कम होगा उसका। ये तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर लगाते हैं लार्ज साइज मॉलिक्यूल के मुकाबले में बच्चों, क्योंकि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जल्दी बुखारात बन जाते हैं, इजीली बुखारात बन जाते हैं, दुड़की लगाते हैं फौरन बुखारात बनते हैं, ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। भारी वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो आराम से उड़ना उसके लिए मुश्किल, अट्रैक्शन तोड़ना मुश्किल, इसलिए वो कम प्रेशर लगाता है। ये आइए जरा उस किताब की एग्जांपल देखें जरा। ये एक लिक्विड है बच्चों, ऑर्गेनिक लिक्विड है, कार्बन का बना होता है। ये लिक्विड का नाम है हेक्सेन। क्या नाम है? हेक्सेन। इसका फार्मूला होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 14 हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर। हेक्सेन एक लिक्विड है, लिक्विड किस क्या है बच्चों? ये लिक्विड है। पेट्रोल में भी होता है, हमारे पेट्रोल में हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन 6, 7, 8 कार्बन तक हमारे पेट्रोल में डाला होता है। हेक्सेन एक लिक्विड है, 6 कार्बन का बना होता है। देखें जरा, 1 2 3 4 5 6, 14 एच है इसमें, 6 ऊपर 6 नीचे, एक दाएं और एक बाएं, 14 एच इसके अंदर। इसके मुकाबले में एक और मॉलिक्यूल है, उसका नाम है डीकेन। डीकेन डेका कहते हैं 10 को। इसमें 10 कार्बन होते हैं और 22 एच होते हैं इसके पास। मैंने बनाया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एच है इसमें, और ये 22 एच है, 10 ऊपर 10 नीचे और 2 दाएं बाएं। अब मुझे बताएं दोनों में से बड़ा कौन है? डीकेन बड़ा है, छोटा कौन है? हेक्सेन छोटा है। किसके लिए बुखारात बनना मुश्किल है? डीकेन के लिए मुश्किल है। किसका प्रेशर कम होगा? डीकेन का कम होगा। कौन दोनों में से छोटा है? हेक्सेन छोटा है। कौन बुखारात जल्दी बनेगा? हेक्सेन बनेगा। किसका प्रेशर ज्यादा होगा? हेक्सेन का होगा। तो यही सिखाया आपको कि छोटे मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है बड़े के मुकाबले में, क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल जल्दी बुखारात बनता है, बड़ा मुश्किल से नहीं बन पाता। और आखिरी पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, टेम्परेचर। देखिए सारा आपको पता है कि टेम्परेचर तीसरा डिपेंडिंग फैक्टर है टेम्परेचर का बच्चों। वो जो टेम्परेचर का इस तरह सीन है कि देखें, अब आपको पता है कि जो आपके लिक्विड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें से जो हाई एनर्जी वाले होते हैं वही अट्रैक्शन तोड़ते हैं और वही वेपर बनते हैं। तो अब देखें, अगर आप बच्चों टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी बात, जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं इन सबके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है इन सबके पास? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से बच्चों जो है ना, वो जिनके पास हाई होती है वो अट्रैक्शन तोड़ देते हैं और बुखारात बन जाते हैं। अब देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन है। अब यानी बात यह कि जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं ना, आप उसको असल में हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं उसको। उससे क्या होता है, जो हाई एनर्जी वाले होते हैं वो तो ठीक है, वो तो पहले भी थे, लेकिन जो लो वाले होते हैं उनकी भी एनर्जी हाई हो जाती है। जब उनकी एनर्जी भी हाई हो जाती है तो वो भी बुखारात बन जाते हैं। तो फिर मुझे बताएं ना कि गर्म करने से बुखारात ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। और जब बुखारात ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा उसका ही। तो ये मैंने लिखा आपके सामने कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को एलिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, इजाफा करते हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से, अब लॉजिक सुन लें, टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके जो सारे मॉलिक्यूल हैं उन सबको एनर्जी मिलेगी। जब उनको उनकी उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। देखिए ना, ये रिलेशन है ना। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। अब जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई तो वो अट्रैक्शन तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? तोड़ेंगे। तो जब अट्रैक्शन वो ज्यादा तोड़ेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्शन तोड़ेंगे, तो बुखारात ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। और जब बुखारात ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए वेपर प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा आएगा उसका। ये दोबारा सुन ले, टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आसानी से तोड़ लेंगे, और जब वो अट्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? वेपर्स। क्या लगाएंगे? प्रेशर। तो प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा आएगा उसका। ये तो इसीलिए हाई टेम्परेचर पे बुखारात ज्यादा बनते हैं। आपके सामने जो आप खुद देखते रहते हैं, पानी को रख दें फ्रिज के अंदर, पानी को रख दें चूल्हे के ऊपर, मुझे खुद बताएं बुखारात कितने ज्यादा बनेंगे? जाहिर बात है कि पानी को आप चूल्हे पे रखेंगे, आग लग रही है, उसको एनर्जी मिली जा रही है, बुखारात बनी जाएंगे उसके अंदर ही। फ्रिज में कौन सी उसको एनर्जी मिल रही है ज्यादा, इसलिए बुखारात कम बनते हैं वहां पर। ये तो इसलिए जितना गर्म करेंगे उतना मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उतना वो अट्रैक्शंस तोड़ेंगे, उतना वो बुखारात बनेंगे, उतना वो प्रेशर लगाएंगे। और जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना उनकी एनर्जी कम होगी, उतना वो अट्रैक्शन कम तोड़ेंगे, उतना बुखारात कम बनेंगे, उतना प्रेशर कम लगाएंगे। तो बच्चों ये 3 डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं। बच्चों आपकी किताब के अंदर ना टेम्परेचर के फैक्टर के बाद ना किसी एक डब्बा बना है, उस डब्बे के अंदर ना उसने पानी का ना, वाटर का डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वेपर प्रेशर बताया है। तो आप खुद देख लेना उसमें कि जब टेम्परेचर कम है वेपर प्रेशर कम है, ज्यादा किया वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। और बच्चों उस डब्बे को ना आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। बोर्ड वालों ने ना पिछले साल उसमें से एमसीक्यूज दे दिया था, तो वो फिर ये कि अगर आप तैयार कर लेंगे तो जरा रिस्क नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड वालों को कोई पता नहीं होता, तो याद कर लेना आप लोगों ने। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। तो बच्चों आपको जो है ना बातें समझ आई है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है।
بچوں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. اللہ حافظ بچوں.